یہ ایک بہت بڑی ایک سمجھ لیں اللہ کی طرف سے ہمیں نعمت دی گئی ہے. جو لوگ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے تو وہ بھی یکم ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک اپنے جسم سے بال اور ناخن نہ کاٹیں، اور جیسے ہی قربان گاہ میں پہلی قربانی ہو اس کے بعد وہ ناخن اور بال کاٹ لیں تو ان کو پوری قربانی کا ثواب مل جائے گا. اور جو دوسرا حاجی ہے نا، جو عام قربان کرنے والا ہے، اس کا جب تک اپنا جانور قربان نہیں ہوتا وہ اپنے بال ریموو نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے حاجی بھی جب تک وہ اپنا جانور قربان نہیں کرتا وہ اپنے جسم کے بالوں کو اور ناخنوں کو نہیں کاٹ سکتا. تو یہ یعنی اس اعتبار سے پابندی سنت کے درجے میں ہے. عام جو قربانی عید کی ہے حاجیوں کے لیے یہ فرض کے درجے میں ہے، اور وہ اگر جان بوجھ کے بال ریموو کر دیں گے، ایک اچھا خاصا حصہ کو مونچھیں مونڈ دیتا ہے، تو پھر اسے پھر ایک دم دینا پڑے گا، یعنی ایک جانور حرم کی حدود کے اندر قربان کرنا پڑے گا. باقی ایک حاجی نے یوں ہاتھ پھیرا، اسے یاد نہیں تھا، یا وہ سر پہ ہاتھ زور سے پھر گیا اور اس سے 2-4 بال ریموو ہو گئے، تو اس کی وجہ سے لوگ بیچارے ادھر بھی اتنے پریشان پھر رہے ہوتے ہیں احرام والے کے، پتہ نہیں وہ داڑھی میں ایسے ظاہر ہے کہ ہماری عام پریکٹس تو نہیں ہے، وہ کسی نے یوں کھجلی کی تو ایک بال آ گیا، وہ کہتے لو جی دم واجب ہو گیا، دم واجب ہو گیا، دم تین جو ہے بم ہو گیا. اوتے تو دم بم بھی ہے نا، ظاہر ہے ایک بکرا دینا پہ جائے گا. تو یہ دم بم اس کے لیے بنے گا جس نے یعنی مونچھیں پوری ریموو کر دی، یا سر کے اچھے خاصے بال شیو آف کر دیے، یا مشین پروا دی، یا آدھی داڑھی مونڈ دی، یا خط کروا لیا، اس کے لیے. یہ جو 2-4 بال ہیں وضو کے دوران نکل گئے یا ویسے ہو گئے تو اس پہ کوئی اس طریقے کا نہیں ہے. اس کو تو نبی اسلام نے کہا کہ وہ عام چھوٹا موٹا صدقہ اور خیرات کر لے تو کافی ہو جائے. ٹھیک ہو گیا جی. علی بھی اگلا سوال ہے، ذوالحجہ کے مہینے کی کیا کوئی الگ سے بھی فضیلت ثابت ہے، یا صرف حج اور قربانی کے حوالے سے اس مہینے کی عظمت ہے؟ حج اور قربانی تو جی کلائمیکس ہے اس مہینے کا، لیکن یہ مہینہ الگ سے بھی ایک فضیلت رکھتا ہے نا جی. سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے تو 12 مہینے ہیں سال کے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. بخاری اور مسلم میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ 4 حرمت والے مہینے 3 کنزیکٹیو ہیں، ذی قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک الگ سے ہے رجب کا مہینہ. ان 4 مہینوں میں آپ قتال نہیں کر سکتے تا وقت کہ کافر آپ پہ جنگ تھوپ نہ دے. اس لیے آپ دیکھیں جنگ صفین جو تھی اس کے دوران بھی یہ مہینہ آ گیا تھا، اس کا حرمت والا مہینہ، تو جنگ روک دی گئی تھی. تو حرمت والا مہینہ یہ ذوالحجہ، اس اعتبار سے تو اس کی اہمیت ہے. باقی بڑی عید ہے ہماری 10 ذوالحجہ کو. اسی طریقے سے حج کی ساری ایکٹیویٹیز ذوالحجہ کے مہینے میں، تو یہ تو سارے فضائل اس کو حاصل ہیں. ایک جنرل حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باقی پورے سال میں کیے ہوئے اعمال کبھی بھی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال کے برابر نہیں ہو. اب یہ کیٹاگوریکلی ہے، یعنی ایون رمضان کی کوئی عبادت بھی یہ پہلے 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کرتی، بلکہ اکثر مفسرین کا اتفاق ہے یہ سورۃ الفجر میں جو اللہ نے قسم یاد فرمائی ہے نا، والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم اور 10 برکت والی راتوں کی قسم. یہ 10 راتیں جو ہیں وہ ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں، یکم ذوالحجہ سے لے کے 10 ذوالحجہ تک. تو بخاری کی اس حدیث میں آیا ہے کہ پورے سال میں نیک اعمال کا وہ ثواب نہیں ہے جو ان پہلے 10 دنوں کے اندر ہے، کوئی بھی نیک عمل. تو صحابہ نے کہا کہ کیا جہاد اور قتال بھی اگر کوئی شخص کرے باقی دنوں میں تو اس سے بھی یہ 10 دن کا عمل بڑھ جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جہاد اور قتال سے بھی بڑھ کے ان 10 دنوں کے اندر عبادت کرنے کا ثواب ہے، سوائے ایک ایکسیپشن کے ساتھ کہ کوئی شخص اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کے لیے جائے اپنا مال اور جان لے کر، اور واپسی پہ نہ اس کی جان بچے نہ مال بچے، یعنی سب کچھ لٹا کے آ جائے نا ادر دین ذوالحجہ کے مہینے میں، تو وہ شخص ہی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کی ہوئی عبادت کو کے سے بڑھ سکتا ہے، باقی صرف قتال کرنے والا بھی نہیں بڑھ سکتا. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور اسی حدیث کا ایک طریق مسند احمد میں ہے جس کی صحت کے اوپر اتفاق ہے لیکن وہ فٹ ان بیٹھتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہی الفاظ ہیں بخاری والے، اور آگے الفاظ ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی تحمید، تحلیل اور تکبیر بلند کرو. تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو، تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کو، تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ کو، تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر. اور یہ چاروں وظائف آپ کو پتہ ہے ایک ہی کلمے میں جمع ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے. سب سے بہترین وظیفہ
آلموسٹ 3 لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں. اس میں میں نے کئی احادیث اس حوالے سے بتائی ہیں جو ان 4 کلمات کے حوالے سے. تو اس میں بھی اسپیسیفکلی تکبیر کا ذکر آتا ہے. سورۃ البقرہ میں حج کا ذکر بھی آئے گا تو آپ کو آئے گا تکبیر بلند کرو. سورۃ البقرہ میں رمضان کے بعد عید کا ذکر آئے گا تو کہا گیا عید والے دن تکبیر بلند کرو. تو وہ تکبیر بلند کرنا تو سمپل اللہ اکبر کہنا ہے. اس کے علاوہ آپ کو المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن الکبریٰ البیہقی میں، مصنف عبد الرزاق میں صحابہ اور تابعین سے کئی ایک اقوال ملیں گے. کوئی پڑھتا تھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کوئی پڑھتا تھا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. کوئی پڑھتا تھا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو اس طرح کے کئی ایک کلمات جن میں اللہ کی تکبیر بلند کی گئی ہے، جو معصورہ چیزیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں، آپ وہ تمام الفاظ استعمال کریں. امام بخاری نے تو باقاعدہ صحیح بخاری میں اسی حدیث جو میں نے بیان کی کہ ذوالحجہ کے فضیلت، اس کی ہیڈنگ کے اندر انہوں نے لیا ہے کہ جو ابن عمر اور ابو ہریرہ تھے رضی اللہ عنہما، وہ ان 10 دنوں کے اندر بازار میں جا کے تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ تکبیرات بلند کرنے کا ہے. بلکہ امام بخاری اسی پھر چیپٹر میں کی ہیڈنگ میں لے کے آئے کہ امام محمد باقر جو تھے، امام جعفر کے والد اور امام زین العابدین کے بیٹے، امام حسین علیہ السلام کے پوتے، ان کے بارے میں کہ وہ عام نمازوں میں فرض نماز کے علاوہ بھی جو نوافل ادا کرتے تھے نا، جنہیں ہم سنت موقدہ کہتے ہیں، اس کے بعد بھی تکبیرات بلند کیا کرتے تھے. ایک تو وہ ہے نا جو سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر، المصنف ابن ابی شیبہ میں، باقی کتابوں میں مولا علی علیہ السلام کا آپ کو ملے گا کہ مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کے، یعنی حج والے دن کی، اور 13 کی مغرب سے پہلے تک، یعنی عصر کی نماز تک، ہر نماز کے بعد بلند آواز سے یہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. جو اہل سنت اہل تشیع کے ہاں کامن ہے، اور الفاظ سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ تکبیرات خاصہ ہیں، فرض کے بعد بھی ہیں، نوافل کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں جو عام سنت اذکار ہے نا، جس طرح سلام پھیرتے ہی ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، وہ آپ نے اپنی جگہ پڑھنا ہے. اس میں بھی آپ دیکھ لیں تکبیر پہلے ہی بلند ہو رہی ہے، اس میں بھی تکبیر آ رہی ہے اللہ اکبر. تو تکبیر کے جتنے بھی الفاظ ہیں نا، وہ سب کے سب یعنی اس کا خاصہ ہے ان دنوں میں، جو ان کو اس میں جو قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں ایام معدودات کہا گیا ہے، یعنی گنتی کے امپورٹنٹ دن، اور ان میں بھی اسپیسیفکلی ایام تشریق ہیں، ایام النہر ہیں، اور حج کا دن، یعنی 9 ذوالحجہ حج کا دن، 10 ذوالحجہ عید کا دن جو یوم النہر بھی ہے، پھر 11 اور 12 بھی، اور 11 12 13 جو ہے انہیں ایام تشریق بھی کہتے ہیں. تشریق ہوتا تھا کہ وہ پرانے زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے فریج اور برف نہیں ہوتی تھی، تو گرم علاقوں میں دھوپ میں گوشت کو خشک کیا جاتا تھا تاکہ وہ بعد میں استعمال کیا جائے. تو وہ اس خشک کرنے کو کہا جاتا تھا تشریق. جو آج بھی آپ دیکھیں جن لوگوں کو یہ پتہ ہے تو وہ کرتے ہیں، وہ کئی مہینے تک گوشت استعمال کرتے ہیں، اس میں بیکٹیریا نہیں پڑتا. جس طرح کہ اچار اگر آپ پانی ریموو کر کے آئل میں ڈال دیں تو اس میں بیکٹیریا نہیں پڑتا، تو یہ دھوپ میں خشک کیا گیا گوشت، اس عمل کو تشریق کہا جاتا ہے. اس لیے وہ ایام تشریق کہلاتے ہیں کہ اس میں گوشت کو وہ دھوپ میں خشک کیا کرتے تھے. تو ایام تشریق کے اندر آپ نے یہ تکبیرات کو بلند کرنا ہے، عید والے دن بھی کرنا ہے. 9 ذوالحجہ کی فجر کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کی جماعت سے نماز رہ گئی ہے اور آپ ویسے پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ نے کرنا ہے. تو یہ ایک مشروع ہے چیز. اور اس کے علاوہ بھی آپ ان دنوں میں بلند آواز سے بازار میں بھی بلند کر سکتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ سب کی سب تسبیحات ہیں، یہ سب کی سب تسبیحات آپ ان دنوں میں کریں. اور اسی طریقے سے ایک اور امپورٹنٹ چیز جو اس میں آتی ہے وہ یوم عرفہ کا روزہ بھی ہے. وہ ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو آپ نے رکھنا ہے، وہ بھی اس کی عبادت کے اندر شامل ہے. صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. 1 سال گزرا ہوا، ایک آئندہ، یعنی یہ گناہ صغیرہ ہیں، کبیرہ تو صرف توبہ سے معاف ہو. تو وہ بھی اس کی عبادت ہے کہ ایک عبادات اس کے اندر آتی ہیں، اور وہ آپ نے اپنے علاقے کے مطابق دیکھ کے چلنا ہے. یعنی جہاں پہ آپ کی 9 ذوالحجہ بن رہی ہے آپ اس اعتبار سے لے کے چلیں. تو یہ کئی ایک عبادات ہیں. یعنی ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ بھی ہے. آپ بخاری مسلم کی وہ حدیث بھی دیکھیں نا، نبی علیہ السلام نے جو یوم النہر کا خطبہ دیا تھا منا کے میدان میں،
تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ سب سے پہلے پوچھا آج کون سا دن ہے، صحابہ خاموش ہو گئے۔ آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے، صحابہ خاموش ہو گئے، اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتا تھا لیکن ہم خاموش اس لیے ہوئے کہ ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام اس کا نام تبدیل کرتے ہیں، اور کہا کہ یہ کون سا شہر ہے، تو صحابہ خاموش رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ ذو الحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے؟ کیا یہ آج کا دن یوم النحر کا دن نہیں ہے؟ اور یہ شہر مکہ نہیں ہے حرمت والا شہر؟ جس طریقے سے آج کا یہ مہینہ، یہ دن اور یہ شہر مکہ اللہ کے نزدیک حرمت والا ہے، اسی طریقے سے تمہاری جان، مال، عزت، آبرو ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا کہ آپ نے پہنچا دیا، حق ادا کیا۔ آپ نے 3 دفعہ یوں انگلی آسمان کی طرف بلند کر کے صحابہ کی طرف کی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا میں نے یہ پیغام پہنچا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا جو یہاں پہ موجود نہیں ہے ان تک پہنچانا اب تمہاری ذمہ داری ہے، اور بسا اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو بات پہنچا رہا ہے۔ تو یہ اسی لیے محدثین جب یہ حدیث پڑھا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے صدق رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ فرمایا کہ دین تو عرب کے لوگوں پہ نازل ہوا لیکن خدمت بعد میں اللہ نے عجم کے لوگوں کے ذریعے لی۔ احادیث کی آپ جتنے بھی آپ ائمہ دیکھیں آلموسٹ سارے عجمی ہیں، اور عجمی بھی کہاں سے اٹھ کے آئے ہیں۔ امام بخاری رشیا سے گئے ہیں، امام ترمذی، امام ابو داؤد افغانستان کے رہنے والے ہیں، امام مسلم ایران کے رہنے والے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت عجمیوں سے لی، اور مجھے بڑا عجیب فیل ہوتا ہے جب سعودی عرب کے چینل پہ حج کے دنوں میں آپ اگر لگا کے دیکھیں تو اس میں تو آلموسٹ چلتی رہتی ہیں احادیث، لیکن عام دنوں میں بھی آپ اگر مدینہ شریف والا چینل لگائیں یا ایون مکہ شریف والا بھی، اذان اور نماز کے وقفے کے دوران جو احادیث بیان کی جا رہی ہوتی ہیں تو وہ اکثر احادیث کے اینڈ پہ بول رہے ہوتے ہیں رواہ البخاری رواہ المسلم، رواہ البخاری رواہ مسلم۔ تو کتنی عظمت کی بات ہے کہ ان 2 بندوں کے نام لیے جا رہے ہیں جو عرب کے لوگ ہی نہیں ہیں، اور نبی علیہ السلام کا سارا نالج احادیث کا اللہ نے ان کے ذریعے جمع کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں ان کے نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، آمین۔ ٹھیک ہو گئی؟ جزاکم اللہ خیر۔ بہرحال وہ ایک سسٹر تھیں، مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری کوئی اسٹوڈنٹ ہوں گی کیونکہ انہوں نے جو الفاظ کا چناؤ کیا ہے نا وہ الفاظ میں یوز کرتا ہوں۔ اس میں انہوں نے سوال پوچھا کہ یہ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے جو آپ نے بیان بھی کیا ہے۔ انہوں نے اس مجلس میں بیان بھی کیا تھا مفتی صاحب نے کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر زہر کھا لیا تھا اور ان پر اثر نہیں ہوا تھا۔ تو اس کے گینسٹ تو ہمیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ملتا ہے کہ نبی الاسلام کو یہودیہ نے زہر دیا تھا، اور بخاری میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے اور سنن ابی داؤد کے اندر بھی کہ اس زہر کی وجہ سے کچھ اصحاب شہید بھی ہو گئے تھے، اور بخاری میں تو یہاں تک موجود ہے کہ نبی الاسلام نے سیدہ عائشہ سے فرمایا تھا کہ خیبر کے موقع پر جو مجھے زہر دیا گیا آج بھی میری رگیں کاٹ رہا ہے، اسی کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی آنری ڈیتھ بھی ہوگی۔ ابو داؤد میں تو یہاں تک الفاظ ہیں پھر اس یہودیہ عورت کو اس کے قصاص کے طور پر قتل بھی کروایا گیا۔ بخاری مسلم میں یہاں تک الفاظ موجود ہیں جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے اس لیے کیا کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو بچ جائیں گے، اور اگر اللہ کے نبی نہ ہوئے تو ان سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، نعوذ باللہ۔ بہرحال نبی علیہ السلام کو تو وہ بھنی ہوئی بکری کے گوشت کے ٹکڑے نے بتا دیا، لیکن اس وقت تک آپ زبان پہ رکھ چکے تھے۔ اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اثر وقتی طور پر ختم کر دیا، لیکن بعد میں وہ آلموسٹ 4 سال کے بعد واپس آ گیا، اور نبی علیہ السلام کو آنری ڈیتھ اسی زہر کی وجہ سے ملی۔ میرے خیال میں تو آپ علیہ السلام کی وہ خواہش پوری ہوئی جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا قرآن میں وعدہ ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، یہ تو ہماری تقدیر میں بات طے پا چکی ہے کہ بے شک میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ قتل صرف انبیاء ہوئے ہیں، رسول کبھی کوئی قتل نہیں ہوا، اور رسول کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ آ کے دھمکی لگاتا ہے کہ اگر مجھ پر ایمان نہ لائے تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ جو اللہ تعالیٰ نے قوموں کے لیے مقدر کیے ہوئے تھے بڑے دن عذاب کے، قوم نوح پر عذاب آیا، قوم لوط پر عذاب آیا، قوم ہود پر، قوم سمود کے اوپر۔ یہ جو دھمکی لگاتے ہیں نا یہ ہوتے ہیں رسول۔ اگر رسول دھمکی لگائیں اور خود شہید ہو جائیں تو پھر مجھے بتائیں ان کی پھر رسالت تو سٹیک پہ لگ جائے گی، نعوذ باللہ کہ وہ دھمکی لگا رہے تھے اور خود اس کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ عیسیٰ ابن مریم بھی رسول تھے، شہید تو نہیں ہوئے لیکن اللہ نے انہیں آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا، ایک پروٹوکول دیا۔
اس لیے اس چیز کو یاد رکھیں رسول اور نبی کے فرق کے اعتبار سے. بہرحال نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شہادت دے دی. اس کا وہ کمپیریزن سسٹر کروا رہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زہر کا اثر نبی علیہ السلام پر ہو جائے، آپ کے ساتھیوں پر ہو، آپ شہید ہو جائیں. ابھی اس سے تو علم غیب بھی صحیح عقیدہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے پہلے بتا دیا ہوتا تو آپ اپنے ساتھیوں کو اس طرح شہید نہ ہونے دیتے. وہ بعد میں آپ کو پتہ چلا. علم الغیب یہ ہے کہ جب اللہ بتائے، اس سے پہلے نہیں پتا ہوتا، اور جتنا بتائے تو. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کا حوالہ دیں. اب مفتی صاحب حوالہ ان سے اوور لک ہو گیا. حوالے تو یقیناً دنیا میں ہر چیز کے موجود ہیں. قادیانی بھی اپنے فاسد عقائد اور نظریات اور کفریہ عقیدوں کے لیے دلائل لے کے آ جاتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ ہوتے جعلی ہیں، اصول محدثین پہ ثابت نہیں ہوتے، یہ الگ بات ہے. لیکن وہ حوالہ دینے کی بجائے دوسری طرف چل پڑے کہ جی اگر تخت بلقیس کو عاصم بن برخیہ، یہ نام تو قرآن و حدیث میں نہیں آیا، اسرائیلی روایتوں میں صرف واقعہ صورت میں وہ لا سکتا ہے تو اس امت کے بزرگ کیوں نہیں لا سکتے؟ تو لے آؤ، منع کیتا ہے، میری ویڈیوز نے روکیا ہوا تو لے آؤ، مان لیں گے. ہم وائٹ ہاؤس اٹھا کے لے آئے اسلام آباد میں تو مان لیں گے. بھائی کر کے بھی نہ دکھائیں اور پرانی کہانیوں کے اوپر امت کو لگا کے رکھے تو ہم کہیں گے نا کہ بھائی ثابت کرو ان چیزوں. اس طرح اینالوجیز بنانے سے ہوگا. اچھا، اس پورے ایپیسوڈ کا یہ فائدہ ہوا کہ جو ہم اکثر رونا رویا کرتے تھے نا کہ آپ اپنی پبلک کو یہ کہانیاں کرواتے ہیں کہ اگلی جتنی کوالٹیز تھیں وہ اس امت میں بھی اسی طریقے سے ٹرانسفر ہوئی ہیں، تو یہ بات آپ کی بالکل جعلی ہے. اور یہ بات خود مفتی صاحب نے کر دی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے نبی تو بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے. تو ہی تو ہم بھی آپ کو کہتے تھے کہ ہر معجزہ ہر نبی کو ملنا ضروری نہیں ہے. اب وہ خود مان گئے اور وہ اس کو اس دلیل پر لے کے آ رہے تھے کہ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام سے افضل ہو گئے. جزوی فضیلت تو ہے نا، کلی تو نبی علیہ السلام کی ہے، جزوی فضیلت تو کسی بھی پیغمبر کی کسی پہ ہو سکتی. اس پہ میری کئی ایک ویڈیوز ہیں، آج یہ ٹاپک نہیں ہے. بہرحال اس کا فائدہ ہوا کہ اس میں یہ چیزیں انہوں نے مانی. اس طرح جب آپ کورولری بنانا شروع کرتے ہیں نا کہ پھر یہاں تک انہوں نے کہا کہ دیکھیں سیدہ مریم کے لیے بے موسمی پھل آ گئے تھے اور نبی علیہ السلام جو ہے وہ 3 سال تک کے لیے حضرت ابو طالب کی اس گھاٹی کے اندر انہیں وہ مشکل وقت گزارنا پڑا، تو وہاں پر تو کوئی اس طرح پھل نہیں آئے. اس طرح کا کمپیریزن کروانا شروع کر دیا انہوں نے. وہ دوسری طرف بات بالکل کسی اور طرف ہی نکل گئی. اس پہ وہ لائیو سٹریم میں مجھ سے ضمناً سوال ہوا تھا تو میں نے کہہ دیا کہ اصل مقدمہ یہ نہیں ہے کہ یہ کرامت ہوئی یا نہیں ہوئی. اصل مقدمہ یہ ہے کہ زہر کھانا حرام ہے شریعت. حرام کام کبھی بھی کرامت نہیں ہو سکتی. اس میں وہ بار بار ایک جملہ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ جی کرامت ہوتی ہی وہ ہے جو خلاف عقل. بھائی اس سے کس کو انکار ہے؟ یہ کسے آپ سنا رہے ہیں؟ ہم مانتے کہ کرامت ہوتی وہی ہے جو خلاف عقل ہو. ہم نے تو خود بتائی نہیں ہے. اس طرح کی کئی ایک کرامتیں معجزات، وہ آج ٹاپک نہیں، اس کے اوپر میں آج سے آلموسٹ 7-8 سال پہلے ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں. مسئلہ نمبر 131 ABCD 4 لیکچرز 1.5 گھنٹے کے. لیکن کرامت کبھی خلاف شرع نہیں ہوتی. یہ ہے کانٹے کی بات. کرامت خلاف عقل تو ہوتی ہے لیکن کرامت خلاف شرع نہیں ہوتی. شریعت کے خلاف کوئی کام کیا ہوا اسے آپ کرامت نہیں کہہ سکتے. فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز کرامت اور معجزات ہو سکتے ہیں جو اس فزیکل ورلڈ میں پاسبل نہ ہو. جس طرح بغیر باپ کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا بالکل قرآن میں رپورٹ ہوا. بخاری مسلم میں آیا نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا. بخاری مسلم میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے سے خوشبو کا آنا. بخاری مسلم میں آیا نبی علیہ السلام کا ان 2 آنکھوں کے ساتھ پیٹ کے پیچھے بھی دیکھ لینا. یہ سب کچھ وہ چیزیں ہیں جو فزیکل فینومینا آف نیچر، جو قانون قدرت ہیں اللہ کے عمومی، ان کو توڑنے والی چیز خلاف عقل ہے. لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی خلاف شرع یا خلاف شریعت تو نہیں ہے. اب آپ کو فرق پتا چلا کہ یہ ایک جملے سے کیا دھوکہ دیتے ہیں. تو یہ دھوکہ تو پھر سر وہی پکڑیں گے نا کہ جو جھوم کر کہتے ہوں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی ہیں. وہ اپنے بابوں کی تعلیمات کی روشنی میں مانتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کا خدا کوئی الگ ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. تو یہ یعنی انہوں نے بیسیکلی اس میں دھوکہ دینے کی کوشش کی. وہ میں نے لائیو سٹریم میں اس کا ایک ریبٹل کیا ایک کیجول انداز کے اندر. اس کے بعد جناب وہ
ظاہر ہے وہ ہلچل مچ جاتی ہے. آپ کو پتا ہے ہمارے سوشل میڈیا پہ کوئی کلپ آ جائے تو وہ پھر مفتی صاحب نے کوئی ٹاپک تو کوئی اور ڈسکس ہو رہا تھا, کچھ دن کے بعد اسی نجی چینل کے اوپر ٹاپک تھا بدگمانی, اس میں وہ گھیر گھار کے نا گفتگو کو اس طرف لے آئے کہ جی وہ میرے اوپر اعتراض ہو رہا ہے کہ حوالہ نہیں دیا. حوالہ تو اس کا جناب فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں موجود ہے, مسند ابی یعلا کے اندر موجود ہے, اور المعجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے, المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے, ابن عساکر کی تاریخ دمشق کے اندر موجود ہے, اور مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے. وہ کتابوں کے نام لینے شروع. سر اگے بھی ٹورو نا کہ نال لکھے ہے ضعیف ہے. ایک چھوٹا سا مفتی آج کل جسے مشہور ہونے کا بڑا شوق ہے لیکن اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی, اس نے بھی اپنے زوم میں جواب دیا اور مجمع الزوائد سے وہ روایت پڑھی. مجمع الزوائد الحمدللہ بریلویوں نے اردو میں چھاپ دی, یہ بڑا احسان کی. جس طرح المستدرک للحاکم علی الصحیحین ہے, بخاری اور مسلم کی چھوٹی ہوئی احادیث انہی راویوں سے, اس طرح پوری کتب ستہ بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, سنن نسائی اور ابن ماجہ, یہ 6 کی 6 کتابوں کے راویوں سے جو حدیثیں ان کتابوں میں نہیں تھی, چھوٹی ہوئی تھی, باقی کتابوں میں تھی. طبرانی کی المعجم الکبیر میں, الصغیر کے اندر یا الاوسط کے اندر, یا اسی طریقے سے مسند احمد کے اندر, مسند ابی یعلا کے اندر, باقی کتابوں میں وہ ساری انہوں نے جمع کر کے نا مجموع الزوائد لکھ دی. اور میری یہ خواہش تھی کہ یہ اردو میں آ جائے, الحمدللہ آ گئی ہے ہمارے پاس یہاں رکھی, اور اس کا امیج ہم یہاں سے لگائیں گے. ابھی تک اس کا پی ڈی ایف بھی مارکیٹ میں نہیں آیا لیکن ہمارے پاس اوریجنل ہے, تو بریلویوں کا ترجمہ ہے وہ لگائیں گے بریلوی عوام کے لیے, باقی علماء کے لیے عربی. تو وہ مفتی بھی پڑھ رہا ہے اور اس میں لکھ رہا ہے کہ امام ہیثمی جو ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں, المتوفا 805 ہجری اور ابن حجر 852 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, تو امام ہیثمی نے یہ روایت نقل کر کے ساتھ لکھا ہے کہ اس کی سند جو ہے متصل ہے, اور اس کے جو جتنے بھی راوی ہیں نا وہ ثقہ راوی ہیں. آگے بھی پڑھنا, آگے نہیں پڑھ رہا, آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے سوائے ابو السفر ایک تابعی ہے اور دوسرا ابو بردہ یہ بھی تابعی ہے, سوائے ان دونوں کے کہ ان کی سماعت خالد ابن ولید سے ثابت ہی نہیں. یہ اس نے آگے پڑھا ہی نہیں. لا الہ ہی پڑھتا رہا, الا اللہ بھی پڑھنا, ہاں تو تب کلمہ مکمل ہوگا نا, ورنہ تو تم توحید کا انکار ہی کرتے رہو گے. اگلا حصہ اس نے نہیں پڑھا, وہ اس میں ساتھ لکھا ہوا ہے. یہ روایت اس طرح ہے کہ جی یہ روایت مسند ابی یعلا کے اندر بھی موجود ہے, یہ روایت جو ہے وہ المعجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی موجود ہے, فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں موجود ہے, المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی موجود. یہ مین 4 کتابیں ہیں, باقی جتنی ہیں سندیں وہی ہیں ساری. مینلی اس کی 3 سندیں ہیں, ان میں سے بھی 2 ٹاپ آف لسٹ ہیں, اور ان دونوں روایتوں کے اندر یہی تابعین آتے ہیں جن کی سماعت ثابت ہی نہیں خالد ابن ولید. اور تیسری جو موجم کی روایت ہے اس کے اندر سفیان بن عیینہ اور اسماعیل مدلس ہیں اور عن سے روایت کر رہے ہیں. اور امام مسلم نے مقدمے میں لکھ دیا صحیح مسلم کے, جو صحیح مسلم کا حصہ ہے, کہ مدلس کی عن والی روایت سماع کی تصریح کے بغیر صحیح تصور نہیں کی جائے گی. لہذا یہ ساری کی ساری روایتیں اصول محدثین پہ فارغ ہیں. لیکن اب کس نے کو کھول کے کتاب پڑھنی ہے, بس کتابیں اٹھا کے رکھی جا رہے ہیں, پڑھ کے اگے بھی پڑھو نا, لکھا کیوں ہے. اب امام ہیثمی ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں, انہوں نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی, وہ بریلوی نہیں ہے, وہ دیوبندی نہیں ہے, وہ اہل حدیث نہیں ہے, وہ شیعہ نہیں ہے, وہ اہل سنت کے بڑے امام ہیں. اس زمانے میں تفریق نہیں ہوئی تھی, انہیں نہیں پتا تھا کہ میرے مرنے کے 600 سال بعد انجینئر صاحب میری عبارت اٹھائیں گے اور فرقوں کی دکانیں بند, the damage has been done کر دیں گے. کیونکہ انہوں نے تو ابھی بھی اپنی پبلک کو وہی پڑھنا تھا جی, وہ اس کے رجال جو ہیں وہ ثقہ ہیں اور سند متصل ہے. اگے بھی پڑھنا, اگے انہیں لکھے ہے امام ہیثمی نے کہ جو ابو بردہ ہیں یا ابو السفر ہیں ان کی سماعت خالد ابن ولید سے ثابت ہی نہیں ہے. اور وہ روایت کیا ہے جی کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ آپ کو اجمی لوگ کہیں زہر نہ دے دیں, تو انہوں نے کہا لے کر آؤ زہر, تو انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا اور کہتے ہیں جی ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا, کہتے ہیں یہ کرامت ہے. تو چونکہ یہ کرامت ہے لہٰذا ہم اس بنیاد کے اوپر اس کو حلال ثابت کرنے کی کوشش کریں گے, یہ بات کہہ کے
کہ کرامت ہوتی وہی ہے جو خلاف عقل ہو. سر اس سے کسی کو انکار نہیں، لیکن کرامت وہ نہیں ہوتی جو خلاف شرع ہو، جو شریعت کے مطابق نہ ہو. اسلام میں زہر کھانا حرام ہے، یہ ہے اصل مقدم. اس کے اوپر میں کئی ایک احادیث بیان کر سکتا. سب سے پہلے تو آپ وہ حدیث لیں جو سنن نبی داؤد میں اور جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ جو شخص صبح کے وقت پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 دفعہ، تو شام تک کوئی ناگہانی آفت اسے نہیں پہنچے. یہ نہیں ہے کہ یہ دعا پڑھ کے تو کوئی ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دے یا زہر پی لے یا کوبرا سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دے تو وہ بچ جائے گا. انشاءاللہ نہیں بچے گا. ایسے کوئی بابا زندہ یا مردہ کٹ کے لے آؤ، تجربہ کر لینا. بچ گیا میں آپ کے مسلک میں آ جاؤں گا، بلکہ پوری دنیا ہی آپ کے مسلک میں آ جائے گی. اور اگر نہ بچا تو پھر آپ کو اپنے مسلک سے اعلان برات کرنا ہوگا. مفتی حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی. اور ٹائم قیامت تک ہے. ہاں اتنا بڑا جگر ہے ہمارا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ 1 ہفتے کے اندر جواب نہ آیا تو آپ ہار گئے. نہیں، ٹائم قیامت تک ہے. جواب دو اس گل دا، یا بندہ لے کے آؤ جو یہ کر کے دکھائے. سمجھ آئیے آپ کو بات؟ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے خبیث چیز سے علاج کرنے سے منع فرمایا، اور ساتھ محدثین نے اس کے لکھا یعنی زہر، وہ چیز جو صحت کے لیے مضر ہے، اس کا علاج کرنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا. تو زہر کھانا ہی حرام ہے، تو یہ خلاف شرع ہے. خلاف عقل کی تو بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پہ، خلاف شرع ہے. لہذا جو چیز خلاف شرع ہو وہ کرامت نہیں ہوتی. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو صبح کے وقت 7 کھجوریں کھا لے عجوا، تو اس دن اس پر زہر اور جادو کا اثر نہیں ہوگا. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جب ناگہانی طور پر ہوں. اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے تو آج 7 عجوا کھجوریں کھائی ہیں تو میں زہر والا پیالہ بھی پی سکتا ہوں. جس طرح وہ فیبریکیٹڈ قسم کی ویڈیوز آپ کو مارکیٹ میں نظر آتی ہیں، جی مناظرے کے دوران ایک عیسائی تھا ایک مسلمان تھا، جی وہ مسلمان نے زہر پیا، اور خدا دن آ جائے عقل کام لو، پہلے ہی گوروں نے آپ کا مذاق بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ کتنا اسلام کو اور بدنام کروائیں گے. لاؤ نا کیڑا جائے امام کعبہ لے آؤ، چلو ہم اس سے بھی باہر نکلتے ہیں. امام کعبہ لے آؤ، ویٹیکن سٹی میں بیٹھا ہوا پوپ لے آؤ، یوروشلم میں بیٹھا ہوا کوئی یہودی عالم لے آؤ، بڑے سے بڑا ان کا. زہر والی تو بات ہی نہیں ہم نے کرنی نا. ہمارے پاس تو بڑا آسان علاج ہے، ساکٹ ہے. 11,000 وولٹ نہیں دیں گے، 220 وولٹ دیں گے، نارمل وولٹ. ننگے فرش پہ کھڑا کریں گے اور رکائیں گے پڑھ لے جو کچھ پڑھ نہیں، لیکن ٹائم قیامت تک نہیں. 1 گھنٹے جو پڑھ نہیں پڑھ لے، اور پھر ساکٹ میں 2 انگلیاں دیں. سرکار چاہے کوئی صحابی ہو یا آج کا مسلمان ہو، کوئی بھی نہیں بچے. یہ اللہ کا اصول ہی نہیں ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. قرآن میں واضح فتویٰ ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، مت ہلاک کرو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے. یہ اصولی آیت ہے. کوئی بھی آپ ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کریں، چاہے وہ زہر ہو، چاہے وہ شراب پینا ہو، چاہے وہ سگریٹ ہو. کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کی صحت کے لیے مضر ہے، اس کو استعمال کرنا حرام ہے. یہ قرآن میں واضح فتویٰ موجود ہے. حرام کام کب سے کرامت بن گیا؟ کرامت خلاف عقل ہوتی ہے، خلاف شرع نہیں ہوتی. اب مفتیوں کو بھی ہم نے پڑھانا ہے کہ آپ یہ جو دھوکے دیتے ہیں یہ اس طرح نہیں ہے. شریعت کے احکامات قرآن بھی ہم پڑھائیں آپ لوگوں کو، سنت بھی ہم پڑھائیں، احادیث کی کتابوں کا تعارف بھی ہم کروائیں، فلسفہ بھی ہم پڑھائیں، سائنس بھی ہم پڑھائیں. اور اب منطق اور علم الکلام کی جو بحثیں ہیں یہ بھی ہم سکھائیں گے آپ کو. اب میرے بھائیو اگلی سورت جو ہے وہ میری فیوریٹ 3 سورتوں میں سے ہے قرآن حکیم میں. قیامت مضمر ہے جی سورت کے اندر. اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے شہدائے احد کے قبرستان میں جا کے ان کی قبروں کے اوپر جنازہ دوبارہ پڑھا. 8 سال کے بعد 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا اور 11 ہجری میں نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی. تو آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے وہاں پہ خطبہ دیا. میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں خطبہ ڈالا بھی ہوا ہے. آپ علیہ السلام نے قبرستان میں خطبہ دیا عبرت کے لیے کہ مرنے کے بعد سب نے ادھر ہی آنا ہے. چونکہ آپ بھی دنیا سے جا رہے تھے، آپ کو اللہ نے بتا دیا. اور حدیث کے الفاظ ہیں، عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے آخری دفعہ رسول اللہ کو ممبر پہ
اسی دن دیکھا تھا، اس کے بعد میں نے حضور کو ممبر پہ چڑھے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا حوض کوثر یہیں پہ دکھا دیا ہے، اس وقت میرا ممبر میرے حوض کوثر پہ لگا ہے، میں تمہارا پیش رو ہوں، یعنی میں آگے جانے والا ہوں، تم میرے بعد میرے پیچھے آؤ گے۔ ظاہر ہے نبی الاسلام نے ایک دعوت کھڑی کی تھی، اتنی محنت سے اپنی ایک ٹیم تیار کی تھی، اب دنیا تو ظاہر ہر بندے نے چھوڑ کے جانا ہے، تو آپ کو یہ ٹینشن بھی تھی کہ میں جو پیچھے لوگ چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کو آخری درجے تک وصیت کر جاؤں کہ میرے بعد تمہیں خطرہ کن کن چیزوں سے۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنے بعد تم سے یہ ڈر نہیں کہ تم دوبارہ سے بت پرستی میں مبتلا ہو جاؤ، شرک کرنے لگ پڑو، یہ تو مجھے کانفیڈنس ہے کہ تم، یعنی اپنے صحابہ کے بارے میں آپ کو ایک گارنٹی تھی، تربیت یافتہ جو لوگ تھے، کہ یہ شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے، البتہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم میرے بعد دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور دنیا کے خزانے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے۔ نبی الاسلام نے تو اپنی وفات تک فقر ہی دیکھا تھا، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام کی وفات تک ہماری حالت تھی، بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2، بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کوئی پکانے کے لیے چیز نہیں ہوتی تھی، 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، ایک کھجور اور دوسرا پانی، اور کھجوریں بھی کوئی ٹنو ٹن نہیں، 2 کھجوریں اور ایک میٹھا پانی کا پیالہ صبح کے وقت، اور 2 کھجوریں اور ایک پانی کا پیالہ میٹھا شام کے وقت، کیونکہ میٹھا پانی وہاں پہ ایشو تھا ریگستان میں۔ آج بھی آپ ذرا ریگستانی علاقوں میں چلے جائیں تو کتنے کلومیٹرز پیدل سفر کر کے، وہاں کی تو زندگی میں ایشو ہی یہی ہے کہ پانی بھر کے لانا ہے 8 کلومیٹر سے، اور آپ نے آٹا جو ہے چکی میں پیس کے بس روٹی پکانی، یہ ٹوٹل لوگوں کی زندگی ہے۔ یہ جو آپ یاشیاں جو نیٹ پہ یوٹیوب پہ بیٹھے رہتے ہیں اور فیس بک پہ، یہ تو وہاں کے مسئلے ہی نہیں ہے، وہاں کے تو مسئلے ہی کچھ اور ہیں۔ تو اس زمانے میں نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ام عائشہ کہتی ہیں کہ یعنی آپ علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کا گزارا کالی چیزوں پہ ہو۔ اب ظاہر ہے نبی علیہ السلام کو ٹینشن تو تھی کہ میرے بعد جب دنیا کے خزانے کھول دیے جائیں گے، تو مسلم شریف کے آگے الفاظ ہیں اس شہداء احد والے قبرستان میں جو خطبے میں آپ نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے، دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، حتیٰ کہ تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح تم سے اگلی امتیں برباد کر دی۔ اور وہی ہوا ہے، آپ دیکھ 30 سال ہی سکون سے گزرے ہیں، وہ بھی بمشکل، اور اس کے بعد کیا ہوا ہے امت کے ساتھ؟ پھر اسلام کا عروج تو نیچے ہی آیا ہے، مسلمانوں کا عروج اوپر گیا ہے۔ ظاہر ہے سپر پاور تھی، اس کا ایکسپلوژن تھا، جب بھی آج امریکہ سپر پاور ہے تو سر وہ بھی بدماشی کر رہا ہے، اس وقت ہم سپر پاور تھے، ہم بھی کسی کو کھنگڑ نہیں دے دیں، ٹھیک ہے، تو وہ ایک سپر پاور کا ایکسپلوژن تھا، اسلامی حکومتیں نہیں تھی، مسلمان حکومتیں تھیں۔ کس کی جرت ہے کہ وہ کہہ دے گے جو سلطنت مغلیہ کی حکومت اسلامی حکومت تھی؟ میرا خود تعلق مغلیہ خاندان سے ہے، میں کیسے یہ کہہ دوں؟ اللہ کو جان دینی ہے، مسلمانوں کی حکومتیں تھی، اسلامی حکومتیں تو کوئی نہیں۔ نہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ اسلامی حکومت تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی۔ تو آپ علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ فتنہ مال ہے، یہ صورت اسی فتنے کو ایڈریس کرتی۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث موجود ہے متفقن علیہ کہ نبی علیہ السلام نے یہی سورت پوری تلاوت کی، پوری سورت پڑھنے کے بعد کہا کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، یہی کہتے کہتے مر جاتا ہے، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا کپڑے، یا آخرت میں اللہ کے لیے بھیج کے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے سٹور کر لیا، یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یہ تمہارا مال ہے، باقی تو تیرے وارثوں کا مال ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں، ایک ہی ساتھ جاتا ہے، 2 باہر ہی رہ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار اور مال یہ قبر سے باہر رہ جاتے ہیں، اور اس کے اعمال قبر میں ساتھ جاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہونا تو وہ کہے گا تیسری بھی آ جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی۔ یہ لالچ ایسی چیز ہے جس کے پاس مال آ جائے اس کی بھی ختم نہیں ہوتی، یہ قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی۔ یہ ساری حدیثیں بخاری مسلم میں جتنی میں بیان کر رہا ہوں، یعنی باہر کی کتابوں سے، اور یہ تقریباً آلموسٹ 17 رکت انگیز حدیثیں میں نے مسئلہ نمبر 51 میں ریکارڈ کروائی ہیں۔ رزق حرام کی مذمت، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، 11 آیات قرآن حکیم سے کراس ریفرنس کے طور پہ پیش کی، جس میں نے یہ صورت بھی ڈسکس کی، اور 17 احادیث بخاری اور مسلم۔ وہ سننے والا لیکچر ہے، قبلہ صحیح کرنے والا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 51۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پتا تھی کہ میرے بعد فتنہ کیا بننے والا ہے امت کے، تو آپ کا زہد پریکٹیکلی آپ نے پروف کیا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ محمد اور آل محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، یعنی بس سانس چلتی رہے، اس سے زیادہ مجھے رزق نہیں چاہیے۔ سر جن لوگوں نے یہ حدیثیں نبی علیہ السلام سے سنی ہوئی تھی
انہوں نے دنیا کو 3 طلاقیں دینی تھی نا. انہوں نے ابو ذر غفاری پھر بننا ہی تھا. ابو ذر غفاری کے اوپر میرا کلپ دیکھیں, رات کو میں دوبارہ دیکھ رہا تھا وہ کلپ. آپ کسی اور دنیا میں چلے جائیں, یوٹیوب پہ جا کے لکھیں سیدنا ابو ذر غفاری ٹریجک لائف سٹوری آف اے ٹرو مسلم, کہ انہوں نے کتنی کمٹمنٹ کے ساتھ زہد کی زندگی گزاری ہے. ایون صحابہ سے بھی وہ لڑتے تھے اس معاملے میں کہ نبی الاسلام کی یہ زندگی نہیں تھی جو تم, اور وہ جو کچھ فورسی کر رہے تھے حضرت عثمان کے دور میں, پھر آپ نے دیکھ لیا کہ پھر اس کا انجام کیا نکلا. الہاکم التکاثر, غافل رکھا تمہیں, ہلاک کر دیا تمہیں زیادہ مال جمع کرنے کی ہوس نے. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا, یعنی مرتے دم تک مال 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 مال, اینڈ کوئی نہیں ہے جب تک کہ قبر کی مٹی میں نہ جا کے مل جاؤ. کلا سوف تعلمون, ہاں ہاں تم جلد ہی جان جاؤ گے. ثم کلا سوف تعلمون, پھر تم سے کہتے ہیں ہاں ہاں ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین, ہاں تم یقینی طور پر جان جاؤ گے. یقین تو اسی وقت آنا جب چیز سامنے آ جائے گی. لترون الجحیم, تم دیکھ کر رہو گے دوزخ کی آگ کو. ثم لترونها عین الیقین, اس کے بعد تمہیں دوزخ کی جو آگ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے یقین آ جائے گا, لیکن اس میں فائدہ کوئی نہیں ہونا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اس دن پھر تم سے اللہ تعالیٰ ہر اس نعمت کے بارے میں پوچھے گا جو اس نے دنیا میں تمہیں وہ نعمت دی تھی. آنکھ, کان, عقل, یہ ساری چیزیں دی تھی, ان کو یوٹیلائز کر کے اللہ کی اطاعت کیوں نہیں اختیار کی, ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ ٹرمنالوجیز بھی تصوف کے ہاں تو بہت یوز ہوتی ہیں, علم الیقین, عین الیقین اور حق الیقین. وہ کہتے ہیں علم الیقین کی تو ہم زندگی گزار رہے ہیں, یعنی ہمیں وحی کے ذریعے یہ علم حاصل ہو گیا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور پہ. اب اس کو جوش بھی تھا قربانی کا, تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ عید قربان والے دن باقی لوگ قربانی کر رہے ہوں گے تو تم اپنے غیر ضروری بال اور ناخن کاٹ لینا, تو تمہیں اللہ تعالیٰ ایک مکمل قربانی کا ثواب دے دے گا. یہ ایک بہت بڑی ایک سمجھ لیں اللہ کی طرف سے ہمیں نعمت دی گئی ہے. جو لوگ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے تو وہ بھی 1 ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک اپنے جسم سے بال اور ناخن نہ کاٹیں, اور جیسے ہی قربان گاہ میں پہلی قربانی ہو اس کے بعد وہ ناخن اور بال کاٹ لیں تو ان کو پوری قربانی کا ثواب مل جائے گا. اور جو دوسرا حاجی ہے نا, جو عام قربان کرنے والا ہے, اس کا جب تک اپنا جانور قربان نہیں ہوتا وہ اپنے بال ریموو نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے حاجی بھی جب تک وہ اپنا جانور قربان نہیں کرتا وہ اپنے جسم کے بالوں کو اور ناخنوں کو نہیں کاٹ سکتا. تو یہ یعنی اس اعتبار سے پابندی سنت کے درجے میں ہے. عام جو قربانی عید کی ہے حاجیوں کے لیے یہ فرض کے درجے میں ہے, اور وہ اگر جان بوجھ کے بال ریموو کر دیں گے, ایک اچھا خاصا حصہ کو مونچھیں مونڈ دیتا ہے, تو پھر اسے پھر ایک دم دینا پڑے گا, یعنی ایک جانور حرم کی حدود کے اندر قربان کرنا پڑے گا. باقی ایک حاجی نے یوں ہاتھ پھیرا, اسے یاد نہیں تھا, یا وہ سر پہ ہاتھ زور سے پھر گیا اور اس سے 2-4 بال ریموو ہو گئے, تو اس کی وجہ سے لوگ بیچارے ادھر بھی اتنے پریشان پھر رہے ہوتے ہیں احرام والے کے, پتہ نہیں وہ داڑھی میں ایسے ظاہر ہے کہ ہماری عام پریکٹس تو نہیں ہے, وہ کسی نے یوں کھجلی کی تو ایک بال آ گیا, وہ کہتے لو جی دم واجب ہو گیا, دم واجب ہو گیا, دم تینج ہو گیا, ادھر بم ہو گیا. اوتے تو دم بم بھی ہے نا, ظاہر ہے ایک بکرا دینا پہ جائے گا. تو یہ دم بم اس کے لیے بنے گا جس نے یعنی مونچھیں پوری ریموو کر دی, یا سر کے اچھے خاصے بال شیو آف کر دیے, یا مشین پروا دی, یا آدھی داڑھی مونڈ دی, یا خط کروا لیا, اس کے لیے. یہ جو 2-4 بال ہیں وضو کے دوران نکل گئے یا ویسے ہو گئے تو اس پہ کوئی اس طریقے کا نہیں ہے. اس کو تو نبی الاسلام نے کہا کہ وہ عام چھوٹا موٹا صدقہ اور خیرات کر لے تو کافی ہو جائے. ٹھیک ہو گیا جی. علی بھی اگلا سوال ہے, ذوالحجہ کے مہینے کی کیا کوئی الگ سے بھی فضیلت ثابت ہے یا صرف حج اور قربانی کے حوالے سے اس مہینے کی عظمت ہے؟ حج اور قربانی تو جی کلائمیکس ہے اس مہینے, لیکن یہ مہینہ الگ سے بھی ایک فضیلت رکھتا ہے نا جی. سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے تو 12 مہینے ہیں سال کے, ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. بخاری اور مسلم میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ 4 حرمت والے مہینے 3 کنزیکٹیو ہیں, ذی قعدہ, ذوالحجہ اور محرم, اور ایک الگ سے ہے رجب کا مہینہ. ان 4 مہینوں میں آپ قتال نہیں کر سکتے تا وقت کہ کافر آپ پہ جنگ تھوپ نہ دے. اس لیے آپ دیکھیں جنگ صفین جو تھی اس کے دوران بھی یہ مہینہ آ گیا تھا, اس کا حرمت والا مہینہ, تو جنگ روک دی گئی. تو حرمت والا مہینہ یہ ذوالحجہ, اس اعتبار سے تو اس کی اہمیت ہے. باقی بڑی عید ہے ہماری 10 ذوالحجہ کو,
اسی طریقے سے حج کی ساری ایکٹیویٹیز ذوالحجہ کے مہینے میں ہیں، تو یہ تو سارے فضائل اس کو حاصل ہیں۔ ایک جنرل حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باقی پورے سال میں کیے ہوئے اعمال کبھی بھی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اب یہ کیٹاگوریکلی ہے، یعنی ایون رمضان کی کوئی عبادت بھی یہ پہلے 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کرتی، بلکہ اکثر مفسرین کا اتفاق ہے، یہ سورۃ الفجر میں جو اللہ نے قسم یاد فرمائی ہے نا، والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم اور 10 برکت والی راتوں کی قسم، یہ 10 راتیں جو ہیں وہ ذوالحجہ کی 10 راتیں، یکم ذوالحجہ سے لے کے 10 ذوالحجہ تک۔ تو بخاری کی اس حدیث میں آیا ہے کہ پورے سال میں نیک عمال کا وہ ثواب نہیں ہے جو ان پہلے 10 دنوں کے اندر ہے، کوئی بھی نیک عمل۔ تو صحابہ نے کہا کہ کیا جہاد اور قتال بھی اگر کوئی شخص کرے باقی دنوں میں تو اس سے بھی یہ 10 دن کا عمل بڑھ جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جہاد اور قتال سے بھی بڑھ کے ان 10 دنوں کے اندر عبادت کرنے کا ثواب ہے، سوائے ایک ایکسیپشن کے ساتھ کہ کوئی شخص اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کے لیے جائے اپنا مال اور جان لے کر، اور واپسی پہ نہ اس کی جان بچے نہ مال بچے، یعنی سب کچھ لٹا کے آ جائے نا ادر دین ذوالحجہ کے مہینے میں، تو وہ شخص ہی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کی ہوئی عبادت کو کے سے بڑھ سکتا ہے، باقی صرف قتال کرنے والا بھی نہیں بڑھ سکتا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی حدیث کا ایک طریق مسند احمد میں ہے جس کی صحت کے اوپر اتفاق ہے لیکن وہ فٹ ان بیٹھتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہی الفاظ ہیں بخاری والے، اور آگے الفاظ ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی تحمید، تحلیل اور تکبیر بلند کرو۔ تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کو، تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ کو، تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اور یہ چاروں وظائف آپ کو پتہ ہے ایک ہی کلمے میں جمع ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، سب سے بہترین وظیفہ، آلموسٹ 3 لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اس میں میں نے کئی احادیث اس حوالے سے بتائی ہیں جو ان 4 کلمات کے حوالے سے، تو اس میں بھی اسپیسیفکلی تکبیر کا ذکر آتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں حج کا ذکر بھی آئے گا تو آپ کو آئے گا تکبیر بلند کرو۔ سورۃ البقرہ میں رمضان کے بعد عید کا ذکر آئے گا تو کہا گیا عید والے دن تکبیر بلند کرو۔ تو وہ تکبیر بلند کرنا تو سمپل اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن الکبریٰ البیہقی میں، مصنف عبد الرزاق میں صحابہ اور تابعین سے کئی ایک اقوال ملیں گے۔ کوئی پڑھتا تھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کوئی پڑھتا تھا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، کوئی پڑھتا تھا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس طرح کے کئی ایک کلمات جن میں اللہ کی تکبیر بلند کی گئی ہے، جو معصورہ چیزیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں، آپ وہ تمام الفاظ استعمال کریں۔ امام بخاری نے تو باقاعدہ صحیح بخاری میں اسی حدیث جو میں نے بیان کی کہ ذوالحجہ کے فضیلت، اس کی ہیڈنگ کے اندر انہوں نے لیا ہے کہ جو ابن عمر اور ابو ہریرہ تھے رضی اللہ عنہما، وہ ان 10 دنوں کے اندر بازار میں جا کے تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ تکبیرات بلند کرنے کا ہے۔ بلکہ امام بخاری اسی پھر چیپٹر میں کی ہیڈنگ میں لے کے آئے کہ امام محمد باقر جو تھے، امام جعفر کے والد اور امام زین العابدین کے بیٹے، امام حسین علیہ السلام کے پوتے، ان کے بارے میں کہ وہ عام نمازوں میں فرض نماز کے علاوہ بھی جو نوافل ادا کرتے تھے نا، جنہیں ہم سنت موقدہ کہتے ہیں، اس کے بعد بھی تکبیرات بلند کیا کرتے تھے۔ ایک تو وہ ہے نا جو سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر، المصنف ابن ابی شیبہ میں، باقی کتابوں میں مولا علی علیہ السلام کا آپ کو ملے گا کہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کے، یعنی حج والے دن کی، اور 13 کی مغرب سے پہلے تک، یعنی عصر کی نماز تک، ہر نماز کے بعد بلند آواز سے یہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، جو اہل سنت اہل تشیع کے ہاں کامن ہے۔ اور الفاظ سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تکبیرات خاصہ ہیں، فرض کے بعد بھی ہیں، نوافل کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس میں جو عام سنت اذکار ہے نا، جس طرح سلام پھیرتے ہی ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، وہ آپ نے اپنی جگہ پڑھنا ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھ لیں تکبیر پہلے ہی بلند ہو رہی ہے، اس میں بھی تکبیر آ رہی ہے اللہ اکبر۔ تو تکبیر کے جتنے بھی الفاظ ہیں نا وہ سب کے سب یعنی اس کا خاصہ ہے ان دنوں میں، جو ان کو اس میں جو قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں ایام معدودات کہا گیا ہے، یعنی گنتی کے
امپورٹنٹ دن، اور ان میں بھی اسپیسیفکلی ایام تشریق ہیں، ایام النہر ہیں، اور حج کا دن، یعنی 9 ذی الحجہ حج کا دن، 10 ذی الحجہ عید کا دن جو یوم النہر بھی ہے، پھر 11 اور 12 بھی، اور 11، 12، 13 جو ہے انہیں ایام تشریق بھی کہتے ہیں۔ تشریق ہوتا تھا کہ وہ پرانے زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے فریج اور برف نہیں ہوتی تھی، تو گرم علاقوں میں دھوپ میں گوشت کو خشک کیا جاتا تھا تاکہ وہ بعد میں استعمال کیا جائے، تو وہ اس خشک کرنے کو کہا جاتا تھا تشریق، جو آج بھی آپ دیکھیں جن لوگوں کو یہ پتہ ہے تو وہ کرتے ہیں، وہ کئی مہینے تک گوشت استعمال کرتے ہیں، اس میں بیکٹیریا نہیں پڑتا، جس طرح کہ اچار اگر آپ پانی ریموو کر کے آئل میں ڈال دیں تو اس میں بیکٹیریا نہیں پڑتا، تو یہ دھوپ میں خشک کیا گیا گوشت، اس عمل کو تشریق کہا جاتا ہے، اس لیے وہ ایام تشریق کہلاتے ہیں کہ اس میں گوشت کو وہ دھوپ میں خشک کیا کرتے تھے۔ تو ایام تشریق کے اندر آپ نے یہ تکبیرات کو بلند کرنا ہے، عید والے دن بھی کرنا ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کی جماعت سے نماز رہ گئی ہے اور آپ ویسے پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ نے کرنا ہے، تو یہ ایک مشروع ہے چیز۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ ان دنوں میں بلند آواز سے بازار میں بھی بلند کر سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ سب کے سب تسبیحات ہیں، یہ سب کے سب تسبیحات آپ ان دنوں میں کریں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور امپورٹنٹ چیز جو اس میں آتی ہے وہ یوم عرفہ کا روزہ بھی ہے، وہ ذو الحجہ کی 9 تاریخ کو آپ نے رکھنا ہے، وہ بھی اس کی عبادت کے اندر شامل ہے۔ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، 1 سال گزرا ہوا، 1 آئندہ، یعنی یہ گناہ صغیرہ ہیں، کبیرہ تو صرف توبہ سے معاف ہو، تو وہ بھی اس کی عبادت ہے کہ ایک عبادات اس کے اندر آتی ہیں، اور وہ آپ نے اپنے علاقے کے مطابق دیکھ کے چلنا ہے، یعنی جہاں پہ آپ کی 9 ذی الحجہ بن رہی ہے آپ اس اعتبار سے لے کے چلیں۔ تو یہ کئی ایک عبادات ہیں، یعنی ذو الحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ بھی ہے۔ آپ بخاری مسلم کی وہ حدیث بھی دیکھیں نا، نبی علیہ السلام نے جو یوم النہر کا خطبہ دیا تھا منا کے میدان میں، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ سب سے پہلے پوچھا آج کون سا دن ہے، صحابہ خاموش ہو گئے۔ آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے، صحابہ خاموش ہو گئے، اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتا تھا لیکن ہم خاموش اس لیے ہوئے کہ ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام اس کا نام تبدیل کرتے ہیں، اور کہا کہ یہ کون سا شہر ہے، تو صحابہ خاموش رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ ذو الحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے؟ کیا یہ آج کا دن یوم النہر کا دن نہیں ہے؟ اور یہ شہر مکہ نہیں ہے حرمت والا شہر؟ جس طریقے سے آج کا یہ مہینہ، یہ دن اور یہ شہر مکہ اللہ کے نزدیک حرمت والا ہے، اسی طریقے سے تمہاری جان، مال، عزت، آبرو ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا کہ آپ نے پہنچا دیا، حق ادا کیا۔ آپ نے 3 دفعہ یوں انگلی آسمان کی طرف بلند کر کے صحابہ کی طرف کی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا میں نے یہ پیغام پہنچا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا جو یہاں پہ موجود نہیں ہے ان تک پہنچانا اب تمہاری ذمہ داری ہے، اور بسا اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو بات پہنچا رہا ہو۔ تو یہ اسی لیے محدثین جب یہ حدیث پڑھا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے صدق رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ فرمایا کہ دین تو عرب کے لوگوں پہ نازل ہوا لیکن خدمت بعد میں اللہ نے عجم کے لوگوں کے ذریعے لی۔ احادیث کی آپ جتنے بھی آپ ائمہ دیکھیں آلموسٹ سارے عجمی ہیں، اور عجمی بھی کہاں سے اٹھ کے آئے ہیں۔ امام بخاری رشیا سے گئے ہیں، امام ترمذی، امام ابو داؤد افغانستان کے رہنے والے ہیں، امام مسلم ایران کے رہنے والے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت عجمیوں سے لی، اور مجھے بڑا عجیب فیل ہوتا ہے جب سعودی عرب کے چینل پہ حج کے دنوں میں آپ اگر لگا کے دیکھیں تو اس میں تو آلموسٹ چلتی رہتی ہیں احادیث، لیکن عام دنوں میں بھی آپ اگر مدینہ شریف والا چینل لگائیں یا ایون مکہ شریف والا بھی، اذان اور نماز کے وقفے کے دوران جو احادیث بیان کی جا رہی ہوتی ہیں تو وہ اکثر احادیث کے اینڈ پہ بول رہے ہوتے ہیں رواہ البخاری رواہ المسلم، رواہ البخاری رواہ مسلم۔ تو کتنی عظمت کی بات ہے کہ ان 2 بندوں کے نام لیے جا رہے ہیں جو عرب کے لوگ ہی نہیں ہیں، اور نبی علیہ السلام کا سارا نالج احادیث اللہ نے ان کے ذریعے جمع کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں ان کے نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، آمین۔ ٹھیک ہو گئی؟ جزاکم اللہ۔ یہاں پر میں 3 وظیفے ایسے بتاؤں گا انشاءاللہ جو ٹاپ آف دا لسٹ 3 وظائف ہیں مصیبت اور پریشانی میں تکلیف دور کرنے کے لیے، سنت وظائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم فرمائے ہوئے۔ ان میں سے پہلا وظیفہ یہی جس کا قرآن میں بھی ذکر آ گیا کہ جو ان الفاظ کے ساتھ ہمیں پکارے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک ننجی المؤمنین، ہم اہل ایمان کو بھی نجات دیں گے اس طریقے سے، صرف یونس کو نہیں، اہل ایمان کو بھی۔ چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں پہلا وظیفہ ہے یہ
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا. لیکن اس سے پہلے میں ایک امپورٹنٹ بات کروں دعا کے حوالے سے کہ دعا کی قبولیت کا ایک پروٹوکول بھی ہے. ویسے تو آپ مسئلہ 82 دیکھیں گے، اس میں نے اور باتیں بھی کی ہیں، ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا، لیکن انصاف ہے کہ میں اس چیز کو بھی ایڈریس کروں. جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے، اور یہ حدیث مشکات میں آپ کو پہلی جلد میں درود شریف والے چیپٹر میں بھی مل جائے گی. اور مشکات کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث، یعنی آپ کو جتنی حدیثیں سکیٹرڈ فارم میں ملیں گی کتب ستہ اور اس سے بھی باہر 13 کتابوں میں، مشکات میں آپ کو مل جائے گی. میں نے اسی لیے مشکات پہ پورا لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 111B کے عنوان سے مشکات المصابیح کا مکمل تعارف، وہ ضرور دیکھیں. یعنی مشکات 3 جلدوں میں آپ لے لیں تو انسائکلوپیڈیا آف حدیث آپ کے پاس آ گیا. 6294 احادیث ہیں، اور اس میں چونکہ احادیث کی تکرار نہیں ہے تو کتب ستہ اس کے علاوہ بھی 12-13 کتابیں جو ہیں اس میں کور ہیں، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے. جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھ رہا تھا، اور سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعلیہم السلام وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. میں نماز کے جب یعنی کہ تشہد میں بیٹھا، میں نے اللہ کی حمد کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے بعد درود پڑھا، اور اس کے بعد میں نے دعا مانگنا شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل تعطا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. یعنی جو درود شریف اور ذکر کے ذریعے متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے.